یہ جو نظریاتی تحریک ہوتی ہے، دیکھیے نسل والی بات کبھی نہیں ختم ہوتی، زبان والی بات کبھی نہیں ختم ہوتی. ہم زبان لوگ وہ ایک قوم رہتے ہیں، لیکن جو نظریے کی بنیاد پر لوگ ایک بنتے ہیں نا، جو ہی نظریے سے تعلق کمزور پڑتا ہے تو وہ اجتماعیت بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نظریے سے زیادہ عرصے تک تعلق مضبوط رہتا بھی نہیں، آہستہ آہستہ اس میں اضمحلال آ جاتا ہے. یہی تاریخ انسانی ہے. اگر یہ اضمحلال نہ آیا ہوتا تو آدم علیہ السلام نظریے پر قائم تھے نا، ان کی اولاد بھی قائم رہتی. اگر یہ اضمحلال نہ آیا ہوتا تو نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے وہ وہی تھے نا جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو مانا تھا. ان کے اندر پھر کیوں کمزوری آ گئی؟ یہ آ جاتی ہے. اسی حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو بھی نبی ہوتے تھے ان کے حواری بھی ہوتے تھے، ان کے صحابی بھی ہوتے تھے، اور یہ حواری اور صحابی نبی کی سنت کو یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اس کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے اور اس کے حکم کی تابعداری کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد ناخلف آ جاتے تھے. یہ جو ناخلف آتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرنا وہ شروع کر دیتے تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا. اب آپ سوچئے اگر نبیوں کی جماعتوں کے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ اٹھے ہوں اس کام کے لیے کہ احیاء کریں اس فکر کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کے اندر یہ اضمحلال نہ آئے. لہذا یہ جو جماعتیں بنتی رہی ہیں، ان کے جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے لوگ، حضور نے فرمایا تھا 3 بہترین دور ہیں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر اس کے بعد جو ہوا آپ کو معلوم ہے. تو اگر حضور کی بنائی ہوئی جماعت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد کون ایسا ہے جو کہے میں بناؤں گا تو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی؟ تو جو ابھی عطا اللہ خان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 20-25 سال ہوتے ہیں، اگر کوئی جماعت کام کر جائے تو کر جاتی ہے، اس کے بعد پھر کاروبار شروع ہو جاتی ہے. اتنے عرصے میں آپس میں رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں، اتنے عرصے میں آپس میں پارٹنرشپ ہو جاتی ہے کاروبار کی، اتنے عرصے میں کوئی نیا ہاؤسنگ سکیم جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتی ہے، پھر لوگ دھندوں میں پڑ جاتے ہیں اور رفتہ 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 وہ مشن پیچھے چلا جاتا ہے، دھندے آگے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے وہ ریشم کے کیڑے کو دیکھا ہوگا نا، یا کم از کم سنا تو ہوگا. ریشم کا کیڑا اپنی موت کا سبب خود بنتا ہے. وہ اپنے اندر سے جو ریشم نکالتا ہے اسے اپنے ہی گرد جو ہے وہ بنتا رہتا ہے اور اسی میں گھٹ کے مر جاتا ہے. یہ جماعتیں بھی اپنی گرد بنے ہوئے نظم کے جال میں گھٹ کے ختم ہو جاتی ہیں. تحریکیت مرجا جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جوش جذبہ ختم، وہی رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میں نے آپ کو موٹی بات بتا دی، ایک ٹوپی دے دی آپ کو، اب آپ پہنائیں خود. میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ یہ ٹوپی فلانے 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 پر فٹ ہوتی ہے. ٹوپی میں نے دے دی، یہ جس جس کے سر پہ فٹ آتی ہے فٹ کر لیں. ظاہر ہے ہم علیحدہ جماعت بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ ٹوپی کسی پہ فٹ نہیں آ رہی. وہ والی ٹوپی جو میں نے پہلے بنائی تھی، وہ سنت اصل سنت کے یا والی ٹوپی، وہ فٹ نہیں آ رہی، اب یہ دوسری ٹوپی فٹ ہو گئی ہے ان کے اوپر. لہذا اب ہمارا تعلق اگر کسی سے کاروباری نوعیت کا تھا، اگر کسی سے مفادات کی بنیاد پر تھا، اگر کسی کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر تھا تو وہ رہنا چاہیے، اور اگر ہمارا تعلق نظریے کی بنیاد پر تھا تو پھر نہیں رہنا چاہیے. اور یہ نہ رکھنا ثبوت ہوگا کہ میں اس سے پہلے بھی نظریے کے لیے کام کر رہا تھا، اور آج ایک جماعت اگر اس نظریے کو چھوڑ بیٹھے اس کے بعد بھی میں اس سے تعلق رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے بھی نظریے کے لیے تعلق نہیں رکھے ہوا تھا، کوئی تعلقات کی وجہ سے وہ تعلق قائم تھا. یہ تو اپنے اس نظریے کی غیرت کا تقاضا ہے کہ پھر وہ تعلق منقطع کر کے پھر اس جماعت کے ساتھ آدمی شامل ہو جو اس نظریے کی دائی ہو، اس کی دعوت دینے والی ہو، اس کی طرف بلانے والی ہو. یہ وہ بات تھی جو صبح لوگ درس میں شامل تھے. منیر صاحب نے جس کا ذکر کیا تھا کہ وہ جو عیسائی آئے تھے، حبشہ سے آئے تھے مکے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا، انہوں نے کہا ہم پہلے بھی مومن تھے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اللہ نے کہا ان کے لیے 2 اجر ہے، کیونکہ ایک چلتے راستے کو چھوڑ کر دوسرے پہ آنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے تو نظریے سے بڑی شدید محبت ہو تو تب یہ ہوتا ہے.
وگرنہ یہ کہ وہ تعلقات پاؤں کی بیڑی بن جاتے ہیں. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی باہمی محبت جو ہوتی ہے وہ جوڑ مضبوط ہو جاتا ہے، اس خول کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے.